بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرمانے کے ساتھ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا، اور اس میں ان کے بے مثال صبر کا ایک چھوٹا سا حصہ بیان فرمایا. بزرگان محترم، اللہ کے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام صبر کے پیکر تھے، سراپا صبر تھے. انبیاء کرام علیہم السلام کی پوری ٹیم ہی صبر کرنے والی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ صبر کرنے والے تھے. قرآن کریم میں ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل علیہم السلام، یہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام صبر کرنے والوں میں سے تھے. صبر کا کیا بدلہ دیا گیا ان کو؟ فرمایا آگے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا. ہم نے ان کو صبر کی بنیاد پر ہماری رحمت میں ہم نے داخل کیا. گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کے صبر کے واقعات میں سب سے زیادہ صبر، سب سے زیادہ آزمائش جس نبی کو دیا گیا اور جس کا قصہ مشہور ہے وہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام ہے. صبر ایوب ایک ضرب المثل ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے ایک مثالی صبر قرار دیا جاتا ہے تاریخی واقعات میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام پر آزمائش نہیں آئے اور انہوں نے صبر نہیں کیا، بلکہ بہت صبر کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو لے لیجیے آپ. 950 سال تک انہوں نے اپنے قوم کو برداشت کیا اور ان کے باتوں پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ 950 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ایک دعا رنگ لائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا. تو اس موقع پر بھی قوم نے ان کا مذاق بڑھایا کہ کل تک تو نبی بن رہے تھے، آج کل بڑھئی بن رہے ہیں، آج کل تختے کا کام کر رہے ہیں، کیا بات ہو گئی؟ یعنی صبر کے ایک لمبے صبر کے بعد اللہ کے بارگاہ میں مناجات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا، اللہ کے حکم سے کشتی تیار کر رہے تھے، اس پر بھی قوم نے ان کا مذاق اڑایا. کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ. قرآن کہتا ہے کہ جب بھی کوئی ان کے قوم کی کوئی جماعت، کوئی ٹیم گزرتی تو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے. کیا گزر رہی ہوگی اس نبی پر؟ الغرض گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بھی صبر سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان سب میں حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے ایک مثالی صبر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری دولت، اللہ کے نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو دولت بھی دی تھی، اولاد بھی دی تھی، اللہ نے ان کو بیویاں بھی دی تھی، ساری ہر قسم کی سہولیات میسر تھی. لیکن ایک وقت آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بیماری میں مبتلا فرمایا. تاریخ کی کتابوں میں بے تکے واقعات موجود ہیں کہ ان کو ایسی بیماری پیدا ہوئی جس کی وجہ سے پورے بدن پہ
پھوڑے پھنسی پیدا ہوئے اور اس میں کیڑے پڑے، اور پھر ان کے قوم نے، ان کے گھر کے لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، پھر ان کو ایک علاقے کے کوڑے ڈالنے کی جگہ میں ان کو پہنچا دیا گیا۔ اس طرح کے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، لیکن محققین کا کہنا یہ ہے کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو اس درجہ نہیں آزما سکتے ہیں کہ ان کو، ایک معزز انسان کو کوڑے میں ڈال دیا جائے۔ اس لیے وہ واقعات معتبر نہیں ہیں، ان پر محققین کا اتفاق ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اتنی بات تو قرآن کریم میں اور حدیث کی روشنی میں اتنی بات تو ملتی ہے کہ اللہ نے انہیں بہت سخت آزمایا تھا، لیکن کہیں قرآن اور حدیث کے ذخیرے میں کہیں اس کی نوعیت بیان نہیں کی گئی۔ ہاں بڑی آزمائش تھی، لمبی آزمائش تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 3 سال تک وہ بیماری مستمر رہی، کسی نے کہا کہ 7 سال تک، اور بعض دوسرے حضرات نے بتایا کہ 13 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا زمانہ مستمر رہا، مسلسل بیمار رہے۔ آدمی 2-4 مہینہ بیمار ہو جاتا ہے تو گھر کے لوگ اس کے سلسلے میں تنگ دل ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اسی وقت تک قدر ہوتی ہے گھر والوں کے نزدیک جب تک اس سے کوئی فائدہ وابستہ ہوتا ہے۔ جب آدمی کمانے کے قابل نہیں رہتا، جب اس سے کوئی فائدہ گھر والوں کو نہیں ہوتا ہے تو وہ بوجھ بن جاتا ہے گویا کہ۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آزمائشیں فرمائی، بہت ہی ان کو آزمایا۔ ایک لمبے عرصے تک وہ بیمار رہے، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو دور فرمایا۔ لیکن بیماری کے ساتھ ساتھ ان کو جو تکلیف ہوئی وہ مختلف روایتوں کے اعتبار سے بعض روایات میں ہے کہ شیطان نے ان کے بیوی کو ایسا کلمہ سکھایا جو کفریہ تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تم یہ کلمات کہو تمہارے شوہر ٹھیک ہو جائیں گے۔ عورتیں تو حریص ہوتی ہیں اس بات کی کہ کسی طرح میرا میاں صحیح ہو جائے، کسی طرح ہمارے گھر والے صحیح ہو جائیں۔ انہوں نے اسے سن لیا تھا، انہوں نے کیا نہیں تھا بلکہ بس سنا تھا، اور حضرت ایوب سے کہا تھا تو انہیں بہت غصہ آیا تھا۔ ایک تو شیطان کی اس حرکت پر انہیں بہت تکلیف ہوئی، اور بعض روایت میں فتح الباری وغیرہ میں ہے کہ ان کے خاندان کے 2 افراد، ان کی بیوی کے ساتھ ساتھ، ان کی بیوی کے علاوہ اور ان کے خاندان کے 2 افراد ایسے تھے جو حضرت ایوب کے پاس مستقل آتے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت ایوب نے کوئی بڑا گناہ کر لیا ہے جس کی وجہ سے ایسی سخت آزمائش میں ہے۔ دوسرے نے وہ بات حضرت ایوب تک پہنچائی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آدمی جو آزمائش ہوتی ہے اس پر تو صبر کر لیتا ہے، اس پر تو جم جاتا ہے، لیکن اس پر جو تذکرے اور تبصرے ہوتے ہیں اسے برداشت نہیں کر پاتا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے مناجات کی، اللہ سے التجا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، آپ رحم کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کے بعد قرآن کہتا ہے فکشفنا بہ، ہم نے اس کے بعد جو تکلیف ان کو تھی ہم نے ان سے دور کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو جتنی اولاد، جو کچھ ان کو اللہ نے نوازا تھا وہ ساری چیزیں دوبارہ واپس فرمائیں، بلکہ اس سے زیادہ اللہ نے نوازا۔ تو بزرگان محترم، حضرت ایوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کچھ دن اللہ کے آزمائشوں پر صبر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر راستے کھولتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ صبر کی مثال، حالات کی مثال ایسے ہے جیسے آپ چلتے ہوئے راستے میں دیکھیں لال بتی جل رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ٹریفک میں لال بتی ہی جلتی رہے گی، بلکہ تھوڑی دیر لال بتی جلے گی پھر ہری بتی آئے گی، پھر ہری بتی روشن ہوگی، پھر آپ کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ یہ تھوڑا جو زمانہ ہوتا ہے یہ زمانہ کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، زمانے حالات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اس تھوڑے وقت میں صبر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے مومن کو ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ چھوٹی سی پریشانی، ہلکی سی پریشانی، بندے مومن کہیں کوئی چیز کھو دیتا ہے،
اور اسے تلاش کرتا ہے تو تلاش کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم لوگ جو مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ اجر جو قیامت میں ہمارے لیے رکھے ہوں گے، اگر اسے کوئی بندہ دیکھتا تو یہ کہے گا اس وقت، حدیث کے ذخیرے میں بات موجود ہے کہ اس وقت یہ کہے گا کہ کاش کہ ہم پوری زندگی آزمائش میں گزار کے آتے دنیا کی۔ اس لیے دنیا میں جو آزمائشیں ہوتی ہیں اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہے جب پہلی مرتبہ آزمائش آتی ہے اس موقع پر اپنے آپ کو، صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، زبان سے بے تکی باتیں نہیں نکالنا، جزع فضا نہ کرنا، اللہ کے بارے میں شکایتیں نہ کرنا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبتلی الرجل علی قدر دینی، انسان کو جو آزمایا جاتا ہے اس کے دین کی بنیاد پر، وہ دین میں جتنا پختہ ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے آزمائے گا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام بھی کر رہے ہیں، نمازوں کی بھی پابندی کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بڑے مزے میں ہیں۔ ارے حدیث میں تو یہی بتلایا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آدمی کو اس کے دین کی پختگی کے بقدر آزمایا جائے گا، جتنا وہ دین میں پختہ ہوگا اس کے بقدر اللہ تعالیٰ اسے آزمائے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش جسے دنیا میں آئے گی وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہوں گے، سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کو ہوں گی۔ اور فرمایا ثم الصالحون، پھر نیک لوگوں کو ہوں گی، اور آگے فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے برابر چلنے والے ہوں گے، ان کے نمونے کے لوگ ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے بقدر ان کو آزمائیں گے۔ اور انبیاء اور صالحین کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ آپ انبیاء کے سردار کہلائے جاتے تھے، انبیاء کے سردار تھے، امام الانبیاء تھے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنا مجھے تکلیف دی گئی ہے اور جتنا میں آزمایا گیا کسی نبی کو آزمایا نہیں گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصائب ہوئے وہ پچھلے انبیاء کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جتنا آزمایا گیا ہوں مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنا آزمایا نہیں گیا، اتنا مجھے ستایا گیا۔ تو بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طریقے سے پورا گزشتہ بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم السلام نے صبر کیا ہے تم بھی صبر کرو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا اور انہوں نے بھی جو مصائب ان پر آئے انہوں نے بھی صبر کیا۔ پوری بے سر و سامانی ہوتی تھی لیکن صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے نہیں جاتا تھا۔ اس بڑے صبر کے پہاڑ تھے حضرات صحابہ کرام، اور اللہ والوں کو بھی اللہ نے آزمایا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ خلق قرآن، اس وقت کا بادشاہ اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں ایک مسئلے میں بحث ہو گئی تھی۔ خلق قرآن کا مسئلہ تھا، قرآن کے بارے میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نظریہ تھا، بادشاہ اور حکومت وقت کا نظریہ اس کے خلاف تھا، لیکن حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس بادشاہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا اور اس کے بات کو مان لینا علمی خیانت سمجھی، اور اپنے علم پر اور اپنی بات پر وہ جمے رہے۔ وقت کے بادشاہ نے انہیں اتنا مارا، اتنا ستایا، اتنے کوڑے لگائے کہ بالآخر انہی آزمائشوں میں ان کا انتقال ہوا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہم امام اعظم کہتے ہیں، بہت بڑے امام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عہدے کے ذریعے سے آزمایا کہ ان کے سامنے خلیفہ وقت نے ان کے سامنے قضا کا عہدہ قبول کرنے کو کہا کہ آپ قاضی بن جائیے، آپ کے علاوہ ہمارے سلطنت میں، دارالحکومت میں آپ سے قابل آدمی کوئی نظر نہیں آتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہرگز میں قابل نہیں ہوں۔ تو اس وقت کے حاکم نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا
تو پھر جھوٹے کو آپ کیسے قاضی بنا سکتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ کی اس بات پر حاکم بہت غصہ ہوا اور اس نے جیل قید خانے میں بند کر دیا اور وہاں ہم کو بہت ستایا گیا، بالآخر آپ کو زہر دے کے مار دیا گیا۔ یہ ہمارے بڑوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ یہ آزمائشیں تھیں۔ آج ہم لوگ چھوٹی موٹی آزمائشیں آتی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کفار ہمارے درمیان میں بہت خوش ہیں، ہم ہی آزمائے جا رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبتلی الرجل علی قدر دینی، دین کی بنیاد پر، جتنا دین میں آدمی مضبوط ہوگا اسی کے بقدر انسان کو آزمایا جائے گا۔ تو دعا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائشوں پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے قابل جو آزمائش نہ ہو اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے ہماری حفاظت بھی فرمائے۔ بڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ صبر کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ صبر جو ہے آزمائش کے بعد آتی ہے، گویا کہ صبر کی دعا کرنا آزمائش کی دعا کرنا ہو گیا، اس لیے، اور آزمائش کے ہم متحمل نہیں ہیں، اس لیے ہمیں استقامت کی دعا کرنا ہے، اور آزمائش جب آئے گی اس پر صبر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آزمائشوں سے حفاظت فرمائے، اور ہم نے جو کچھ صبر کیا ہے اپنی زندگیوں میں اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔